مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ایک تو حقوق اللہ ہو گئے، اللہ رب العزت معاف کراتا ہے، پھر ایک حقوق العباد ہے۔ کیا توبہ کرنے سے یہ حقوق العباد جو لوگوں کے ساتھ ہم نے اگر زیادتی کی ہوئی ہے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، یا اس کے لیے ہمیں جس بندے کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہوئی ہے ہمیں پہلے اس سے جا کر معافی مانگنے پڑے ہیں؟ اس شخص نے جس کا حق کھایا ہے یا جس کے ساتھ حق تلفی کی ہے اس کی معافی نہیں مانگے گا تو قیامت والے دن بھی رب تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ اور جب ہم توبہ اور رجوع کی طرف آئیں گے تو جب دل صاف ہوگا نا، دیکھیے گناہ کر کر کے نا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جی جیسے ہم ایک چیز رکھے نا تو وہ پڑی رہے، ایک ہی جگہ میں پڑی رہے، وہ خراب ہو جاتی۔ جی ایسے اسی طرح دل ہے نا، دل میں اگر بندہ چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، ایک تنکا لگتا ہے گناہ کا، کالاشن کا، یہاں تک کہ ہمارا پورا دل میلا ہو جاتا ہے، ہمارا پورا دل جو ہے نا زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ دل، اس کے لیے رب نے فرمایا کہ جب بھی تو میرا کلام پڑھے گا، تو میرا کلام پڑھے گا تو تیرا دل جو ہے وہ روشن ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نقیب الرحمان چشتی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام نور رمضان۔ اس وقت ہمیں آپ ہمارے پیجز پوڈ کاسٹ NAP TV اور NM اسلام پہ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین مکرم، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ رواں دواں ہے، اور اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، آپ خوبصورت پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں۔ آج کا پروگرام جو ہمارا ہے اس کے موضوع ہے توبہ کی فضیلت، اور اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ محمد عاقب رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ بھی شکر، آپ نے یہ سے؟ جی اللہ کہ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں، آپ نے نوند دیا اور یہاں پر تشریف لائے ہمارے پاس، بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ بہت شکریہ کہ آپ نے بہت مفتوں سے نوازا۔ جزاک۔ ارے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ایک تو توبہ کیا ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں؟ توبہ جو بیسیکلی یہ لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا معنی اگر دیکھا جائے عام لغت میں تو اس سے یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد جیسی بات ہے رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک میرے دروازے جو ہے نا وہ مومنین کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، تو یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے سے ہم داخل ہو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور جو ہم گناہ کرتے ہیں اس سے ہم استغفار کرتے ہیں، اور رب تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے بے شک۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت توبہ اور استغفار میں رہیں تاکہ ہمیں اس کی فضیلت مل سکے، اور اگر ہم توبہ میں رہیں گے تو یہ بندے کے اندر ایک آتا ہے کہ کیا میں نے گناہ کیا ہے اور کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں توبہ کروں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر انسان، دیکھیں انسان جو ہے نا اصل حقیقت جو مادہ ہے وہ نسیان ہے، جھوٹ چوک ہے، اور غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اور اب راہ گزرتے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وہ گناہ ہے کہ جو ہم دل میں سوچتے ہیں یا دکھتے ہیں یا کرتے۔ اب دیکھیں آنکھوں کے ذریعے بھی ہم گناہ کر سکتے ہیں بے شک، اور ہو سکتا ہے ایک شیطان ہے، اور اسی وجہ سے ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرنی چاہیے، اور رب نے قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ کون سی توبہ؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرے کہ جس کے بعد وہ گناہ کرنے کی آپ کی نیت نہ۔ تو اگر ہم اس پر عمل کریں گے، ظاہر سی بات ہے قرآن کی نصیحت پر ہم عمل کریں گے تو اس توبہ و استغفار کے ذریعے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جب جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں رب تعالیٰ کی جو ہم کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، تو رب تعالیٰ کی رحمت بھی ملے گی ہمیں۔ اور یہ بندہ سمجھتا ہے نا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم نے گناہ کرنا ہے، کسی کی طرف رغبت جاتی ہے، شیطان ہمیں توجہ دلواتا ہے، ہمارا مین پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن یہ ہر وقت انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے اگر کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن رب کی ذات ہر وقت دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات پہ دی۔ جی اسی لیے کوشش فرمائیں
کہ اگر ہم اس پہ ساتھ ساتھ چلیں گے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہر وقت سوچیں گے تو انشاءاللہ ہم توبہ سے جو ہے وہ قریب بھی جائیں گے، اور کوشش یہی ہوگی کہ ہم گناہ سے دور ہو جائیں۔ اچھا حضرت، گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک مسلمان جب سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ کی جانب سے اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ قبلہ میں نے یہی بتایا کہ رب نے فرمایا ہے توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جس کے بعد جو ہے وہ اس گناہ کی طرف جانے کی نیت ہی نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ ہیں جن سے شیطان بھی بھاگتا تھا، بے شک، اور آج کا شیطان بھی بھاگتا ہے، جی اور اس وقت کا شیطان بھی بھاگتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص گزر رہا ہے، اسی راستے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، اور اس شخص کے ہاتھ میں جو ہوتی ہے نا ایک بوتل ہوتی ہے، اور اس بوتل میں وہ شراب ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے نا حضرت عمر فاروق کو، تو وہ سوچتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وقت پر ہی سزا دیتے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں یہ نیت کی اور یہ کوشش کی کہ یا اللہ مجھے آج معاف کر دے، عمر سے بچا لے، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ شراب نہیں پیوں گی۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قریب تشریف لائے تو اس سے پوچھا سائل سے کہ یہ کیا چیز ہے اس میں؟ کہا کہ یہ تو نبیذ ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیک کرتے ہیں تو واقعی وہ نبیذ تھی۔ اب دیکھیے اس کے ہاتھ میں شراب، لیکن رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی وجہ سے رب نے انعام کیا فرمایا کہ اس کو شراب کو نبیذ میں چیل کر کے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو جو ہے وہ چھٹکارا۔ ظاہر سی بات ہے حضرت، ہم جب بھی کسی مطلب کہ دنیا دار کی پچاری میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچ جائیں چاہے ہم جھوٹے ہیں۔ وہ بھی تھے تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے آپس میں تو انہوں نے ایک اقرار کیا تھا کہ میرے پاس نبیذ ہے، لیکن اب تعالیٰ نے ان کی یہ توبہ قبول کی۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے توبہ کی ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن کچھ ایسے اثرات، کچھ ایسے سبب پائے جاتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے نماز پڑھی زور کی، عصر کی جب ہم پڑھنے گئے تو ہمیں کسی گناہ کی طرف اکسایا گیا، یا شیطان نے ہمیں کسی اور راستے پہ لگایا تو ہم عصر نہیں پڑھ پائے۔ لیکن جب عصر ہم نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو زور کی نماز ہے نا، ہم نے اس میں کوئی کمی بیشی چھوڑی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسی نماز پڑھتا ہے کہ جو میری بارگاہ میں رد ہوگی، وہ قیامت والے دن اس کی گنڈی بنا کے اس کے منہ پر لگا۔ اور اگر یہ مثال لی جائے، یا یہ کہ زور کی نماز اس نے پڑھی، زور کی نماز قبول ہو گئی، لیکن اس کے بعد ایسے گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے وہ اثر نہیں پڑ سکا، تو اب یہ اپنے اندر غور کرے کہ میں نے اس گناہ کی وجہ سے اثر چھوٹی ہے، اب میں اس گناہ سے توبہ اور استغفار کروں تاکہ مجھے مغرب کے لیے رب تعالیٰ اپنی گاہی بلا۔ حضرت گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک تو مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ایک تو حقوق اللہ ہو گئے، اللہ رب العزت معاف کراتا ہے، پھر ایک حقوق العباد ہے۔ کیا توبہ کرنے سے یہ حقوق العباد جو لوگوں کے ساتھ ہم نے ادھر زیادتی کی ہوئی ہے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، یا اس کے لیے ہمیں جس بندے کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہوئی ہے ہمیں پہلے اس سے جا کر معافی مانگنے پڑے ہیں؟ قبلہ بہت اچھا آپ نے سوال فرمایا، اور اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ لوگ چوری کرتے ہیں، لوگ غیبت کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اس کے لیے نازیبا ہو، وہ کر دیتے ہیں، پھر رب کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ فلاں شخص کے بارے میں یہ بات کی تو مجھے معاف کر دے۔ اور یہ فرق ہونا چاہیے کہ توبہ جو ہے نا، توبہ حقوق اللہ سے آتی ہے، یہ حقوق اللہ ہے کہ اس حق سے رب تعالیٰ اگر اس کی توبہ اور استغفار قبول کرے گا تو اس کو اس توبہ سے، اس گناہ سے چھٹکارا ملے گا۔ لیکن حقوق العباد جب تک، مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، اس نے کسی شخص کو ایسی گالی دی، اس کی دل ہزاری کی، یا کوئی ایسا فعل کیا کہ جو حقوق العباد میں سے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ پڑوسی ہے تو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، وہ آخر پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کر پایا، تو جب وہ حقوق ادا نہیں کر پایا اور کہے کہ رب کی بارگاہ سے معافی مانگوں گا، نہیں، پہلے پڑوسی کے پاس جائے، کیونکہ حقوق العباد جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا نا
تو رب بھی معاف نہیں کریں گا. نہیں. اور اگر دنیا میں رہ کر اس شخص نے جس کا حق کھایا ہے یا جس کے ساتھ حق تلفی کی ہے اس کی معافی نہیں مانگے گا تو قیامت والے دن بھی رب تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دور بالکل گیا گزرا دور ہے. ہم کرتے ہیں دنیا میں، ہم رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی ایسا بندہ ہی نہیں کہ جو یہ کام کر سکے. وہ لوگوں کو اس کی طرف ابھارتا ہے، پھر وہ لوگوں کو جب ابھار لیتا ہے تو وہ اس میں حقوق اللہ بھی تلف کرتا ہے، حقوق العباد بھی تلف کرتا ہے. لیکن حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے کہ اگر رب نے اپنی رحمت سے نوازا، لیکن حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک جس بندے کے بارے میں اس نے کیا ہے اور وہ عبد، وہ بندہ معاف نہ. جی ماشاء اللہ حضرت بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں. اچھا تھوڑی سی اس پر گفتگو فرمائے. اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگ توبہ کرتے ہیں، جیسے ماہ رمضان المبارک ہے، لوگ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ نیا گزارتے ہیں، روٹین بڑی اچھی بن جاتی ہے، تلاوت کلام پاک کی، نمازوں کی پابندی بھی ہم رکھتے ہیں. لیکن ہم نے اکثر دیکھا پھر لوگوں میں وہ استقامت نہیں رہتی. مطلب جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہوا تو وہ جو ہمارا ایک سلسلہ چند پڑا تھا وہ بھی ہم کلوز کر کے رہ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑی سی اب آپ کی رہنمائی کریں، تربیت کریں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم نے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی، پھر اس پر ہم استقامت کیسے قائم کریں. دیکھیے تو نوربان دین فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرام. جی ٹھیک، استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی بڑی ہے. اور یہ بزرگان دین نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ہم رمضان کا مہینہ آتے ہیں، جیسے ہی آتا ہے ہم مسجدوں کی طرف کو کرتے ہیں، ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے گھر میں قرآن پاک رکھا ہے، ہم نے 11 مہینوں میں نہیں کھولا، اور یہ بابرکت اس مہینے کی وجہ سے ہم گھر میں قرآن پاک کھولتے ہیں. بیش یہ وہ مہینہ ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ ہم اگر 11 مہینے، حالانکہ ہمارے پاس اور بھی آتے ہیں، تو وہ استغفار کے شب قدر ہے، شب معراج ہے، کتنی خوبصورت راتیں ہیں، لیکن ہم ان کو نا اگر پڑھ بھی لیں اس پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی مین جو لاجک یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن پڑھا لیکن قرآن کو اس کے معنی اور مفاہیم کے ساتھ نہیں پڑھا. مثال کے طور پہ آپ قرآن پاک میں اگر ہے کہ جو حرام کھائے گا، ٹھیک ہے، وہ اگر حرام کے اوپر ہی چلے گا، یعنی حرام کام کرے گا، تو اس کی جزا و سزا یہ ہے، ٹھیک ہے. حق جب مثال کے طور پہ اگر وہ نماز قائم نہیں کرے گا تو اس کی جزا و سزا یہ ہے. جب وہ سزا کی طرف جائے گا، سزا کو پڑھے گا، وہ تفسیر اس کی جو ہے اس پر عمل کرے گا تو اس کو استقامت ملی. اور اگر وہ ظاہر سی بات ہے اب اوپر سے ہم نے پڑھ لیا قرآن پاک، الحمد شریف سے لے لیا والناس تک پڑھ لیا، لیکن اس کو معنی اور مفاہیم کے ساتھ نہیں سمجھا، وہ استقامت بھی نہیں رہی. اور جب استقامت نہیں رہے گی تو پھر رمضان کا مہینہ جاتی ہی چاند نظر آتی ہی ہم گناہوں میں پڑ جاتے. اور استقامت حاصل کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. میں الحمدللہ سیدی و سندی امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کا مرید ہوں، اور میں نے تعلیم بھی فیضان مدینہ سے حاصل کی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے سب سے بہت ہی اہم ایک ہمیں چھوٹا سا رسالہ دیا ہے، مدنی انعامات. اب وہ نیک بننے کا نسخہ بھی اس کو کہہ دیا کا کام نہ سکتا. اب وہ ہوگا نا، اب میں دورہ طالب علمی میں بھی دیکھتا تھا اور ابھی بھی دیکھتا ہوں کہ جب وہ میرے پاس ہوتا ہے نا، میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں. مثال کے طور پہ آج میں نے فجر پڑھی، زور پڑھی، پھر میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، میں اس پر ٹک لگاؤں گا. اب یہ مجھے استقامت مل رہی ہے. اب میں جب اس کو دیکھوں گا کہ یار میں نے چوری کھائی، آج میں نے غیبت کی، تو دوسرے دن میرا یہ ذہن ہوگا کہ میں وہ کام نہ کروں. اب استقامت کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کر. جب بندہ اپنا محاسبہ کرے گا تو یقیناً جب امیر اہل سنت ولی کامل نے فرما دیا ہے یہ بننے کا نسخہ ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے جب وہ استقامت اس پر رکھے گا تو انشاءاللہ نیک بھی بن جائے گا. اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو نیک بنتے ہوئے، اور ایسے چوروں کو بھی ہم نے دیکھا ہے اپنے مرکز میں کہ جو معاذ اللہ وہ لوگوں کا مال چوری کرتے تھے، لیکن وہ آج مصلی امامت پر کھڑے. وہ ان سے میں نے ایک بار پوچھا، ایک بار ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ جو سیدی امیر اہل سنت نے یہ رسالہ دیا ہے نا، اس کو ہم عام سمجھتے ہیں، لیکن یہی رسالہ ہے جس نے مجھے چوری سے چھٹکارا دیا ہے، وہ مصلی امامت پر رفتار کیا. تو استقامت بہت ضروری ہے. جب ہم
توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں اور رب تعالیٰ ہر وقت بندے پر رحمت نازل فرماتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم رب کی بارگاہ میں جائے بھی اللہ اب اگر اس کے برعکس دیکھا جائے، ہم نے موضوع رکھا توبہ. جی اب کئی شخص ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کل کا دن مل جائے گا، اور پھر گناہ کر لیتے، ہر پھر کر لیتے، اکٹھی توبہ کر لیں. حالانکہ اکٹھی توبہ جب کریں گے، اب کیا پتا اب میرا یہ سانس چل رہا ہے، اگلا سانس چلے ہی نہ، کو ابھی موت ملے آ گئی، یہ بات ملے یا نہ. میں اس میں ہمیں غور کرنا ہو کہ جب ہم سے گناہ ہو گیا، ہم اسی وقت رب کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع بیں، اور توبہ اور رجوع ایسے کریں کہ جیسے فرمایا توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کریں کہ اس کے بعد اس گناہ کا بالکل ارادہ نہ. اگر دل میں ذرا بھی وہ ایسی نیت بائی جا رہی ہے تو اس کو دور کرے. شیطان جو ہے وہ نیتیں کرواتا ہے بھی ہے، اور ایسی نیتیں کرواتا ہے کہ جو باطل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر توبہ کر رہا ہے، چلو ابھی توبہ کر لیتا ہوں پھر کر لوں گا، تو یہ بھی شیطان کی طرف سے بس وسوسہ ہوتا ہے. اور جیسے بھائی آج سے نماز دینے تو کل سے شروع کر. ہاں جی یہی ہے. اب دیکھیے جی، اب جیسے اب چل رہا ہے، اب داڑھی ایک مٹھی لگنا واجب. جی ہم کسی کو مسئلہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں جی مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں واجب ہے، ٹھیک ہے تو چلے میری شادی ہوگی تو میں شادی کے بعد رکھ دوں گا. حالانکہ وہ تفنن کے لیے کہ جو داڑھی والا شخص ہوتا ہے نا، اس کو شادی جلدی ملے گی. اس کے برعکس کے جو شخص داڑھی رکھے گا اس کو لیٹ ملے گی، جو داڑھی والا ہوگا اس کو جلدی ملے گی. صحیح. لیکن اب اس کی یہ نیت پاتیا ہے کہ یار میں شادی ہوگی، کیا پتا اس کی شادی قسمت ملے کہیں نہ ہو. اور ہم نے کئی ایسے واقعات پڑھے ہیں. چند دن پہلے بھی ایک واقعہ پڑھا ہے کہ بارات والے دن وہ گھر کتنی خوشیاں ہوتی ہیں بچوں کے لیے، یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن بارات والے دن وہ گھر، جب وہ اس بندے کا ہارٹ اٹیک ہوا، اس کی موت واقع ہوئی، وہ گھر بالکل یعنی کہ خوشیوں کا سما جہاں تھا وہاں بالکل ان کے چہروں پہ جو ہے وہ غمیوں کا ایک سما چھا گیا. جی تو توبہ یہ رب کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اس رب کی رحمت سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. جب رب نے فرما دیا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کی طرف توبہ کرتے رہو. توبہ اور رجوع کا ایک اہم جو مسئلہ ہے، ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم توبہ اور رجوع پر استقامت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی سیدی و سندی امیر اہل سنت کا آزمایا ہوا نسخہ، اور وہ میں نے خود اپنے اوپر بھی آزمایا ہے. اور ولی کامل کی تو ہر بات سچ ہوتی ہے کہ اگر وہ نماز عشاء کے بعد 2 نفل صلاۃ و توبہ کے پڑھ لے، اس کے بعد دعا کرے کہ یار مجھ سے اگر کوئی لغویات ہو گئے، مجھ سے کفریات ہو گئے، یا مجھ سے کوئی ایسا گناہ سازاد ہو گیا جس سے تم ناراض ہوا، اے اللہ تم میرے اس گناہ سے ناراض ہوا تو میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اور اگر وہ اس پر استقامت کرے گا، اب عشاء کی نماز پڑھے گا، عشاء کے بعد 2 نفل ہی ہیں، 2 نفل پڑھ کے صلاۃ و توبہ کی نیت سے اس کے بعد اگر وہ دعا مانگے گا تو ضرور اللہ پاک خوش بھی ہوگا کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوا، اور سجدہ ریز ہو کے اس نے دعا بھی مانگی. اور یہ دعا ایک یہ ہے نا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. جی ایسے. اور جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، رب کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ 2 ہاتھ، یہ جو ہاتھ ہے یہ رب کی آسمان کی طرف ہے، ایسے رکھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے پہلی، اور ایک یہ بھی اگر دیکھا جائے نا کہ گناہ کے لیے رب نے فرمایا کہ جب تک اس شخص کرتا نہیں ہے تب تک میں لکھتا نہیں، یعنی فرشتے اس کو لکھتے نہیں. جی اور اگر اس کی نیت پر اس کی نیت ہے، اور اگر وہ اچھی نیت کرے گا وہ لکھ دیا رہتا ہے، اور اگر وہ گناہ کی نیت کرے گا تو وہ تب تک نہیں لکھا جائے گا جب تک گناہ نہیں کرے گا. اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ رب تعالیٰ فرشتے جو لکھتے ہیں وہاں سے بھی مٹا دیتا ہے. کتنی بڑی رحمت ہے رب، وہاں سے مٹا دیتا ہے. اور قیامت کے دن ہمارے منہوں کو ہمارے منہ ہمارا ساتھ نہیں دے گی، یہ بد ہو جائیں گے، ایسے ہمارے اوزاق گواہی دے گی بھائی. اور رب نے فرمایا کہ جب اوزاق گواہی دے گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو رب تعالیٰ ان اوزار سے بھی وہ بات بلا دے گا. تو قیامت کے دن جب وہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو وہ اس گناہ جو اس نے کیا تھا وہ بالکل بھولا ہوا ہوگا، لیٹا ہوا ہوگا.
تو اب دیکھیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی بات ہمیں بتا دی کہ رب کی بارگاہ میں اگر ہم توبہ کریں گے، جس گناہ سے توبہ کریں گے وہ مٹ جائے گا، اور یہاں تک مٹ جائے گا کہ قیامت کے دن جو زرعودہ گواہی دیں گے اس دن بھی اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کرتے رہیں، اور جب ہم توبہ اور رجوع کی طرف آئیں گے تو جب دل صاف ہوگا نا، دیکھیے گناہ کر کر کے نا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جی 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 جیسے ہم ایک چیز رکھے نا تو وہ پڑی رہے، ایک ہی جگہ میں پڑی رہے، وہ خراب ہو جاتی۔ جی جی ایسے اسی طرح دل ہے نا، دل میں اگر بندہ چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، ایک دن کا لگتا ہے گناہ کا، کالاشنگ کا، یہاں تک کہ ہمارا پورا دن میلا ہو جاتا ہے، ہمارا پورا دل جو ہے نا زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ دل، اس کے لیے رب نے فرمایا کہ جب بھی تو میرا کلام پڑھے گا، تو میرا کلام پڑھے گا تو تیرا دل جو ہے وہ روشن ہو۔ تو غور کیجئے کہ ہم، یہ باطنی بیماری ہے، باطنی بیماریوں کا علاج اگر ہم نے کرنا ہے تو یہ باطنی بیماری ہے کہ جب ہم گناہ کر کر کے ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، نیکیوں کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی، تو ہم رب کا کلام پڑھیں، اور رب کا جب ہم کلام پڑھیں گے اس کی ہمیں برکت سے ملے گی۔ ہم پڑھیں گے تو الحمد، رب کی تعریف کریں گے، رب ہمارا دل پاک کر دے گا۔ اور جب ہم الناس میں پہنچیں گے نا، اور یہ نہیں کہ ہم الناس میں پہنچے، یہ تو ہم 30 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ 10 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی اتنا ہے حافظ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو دن میں ایک مرتبہ بھی پڑھ لے گا۔ جی جی ایسے تو یعنی کہ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک پارہ پڑھیں تو رمضان کے مہینے میں ہم والناس تک پڑھ سکتے، بے شک۔ اور جب ہم پڑھیں گے رمضان کے مہینے میں رب کی عبادت کریں گے، توبہ اور رجوع استغفار کرتے رہیں گے، تو ہم جس دن رمضان ختم ہوگا اس دن ہم بازاروں کا رخ نہیں کریں گے، کیونکہ بازار ہے نا، ویسے بھی اپنا بزرگان دین بھی فرماتے ہیں اور حدیث بھی ہے کہ بازار جو ہے نا یہ گناہوں کا ایک ذریعہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں مسلمان بات کر رہا ہوں کہ یہ گناہوں کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ جاتا ہے وہاں پر ظاہر سی بات ہے کچھ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ سامنے والی کی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم پورا مہینہ رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں گے، رب کا کلام پڑھیں گے، رب کے کلام سے اپنے دل کو روشن کریں گے، تو انشاءاللہ 30 رمضان کے بعد یہ دل 11 مہینوں کے لیے روشن ہو جائے گا۔ اور یہ 11 مہینوں کے لیے جب روشن ہوگا نا، پھر ہم گناہ کی طرف راغب نہیں ہوں گے، ہم ٹائم دیکھیں گے، زور کا ٹائم 10 منٹ رہ گیا، زور پڑھنے جانی ہے، 10 منٹ رہ گیا، اثر پڑھنے جانی ہے، اور غروبی آفتاب ہونے والا ہے، مغرب پڑھنی جانی ہے۔ اور اگر ہم اس سے دور رہے، ہم نے صرف قرآن پاک کو اس لیے پڑھا، ہم، اور ایک بات بہت اہم ہے، یہ بھی یہ موضوع سے عرض کر ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، لیکن ہم قرآن شریف کو ایسے پڑھتے ہیں یا ایسے سنتے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک ہم رمضان میں جب تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اب قرآن رب کا کلام سنیں ہمیں ثواب ہوگا، لیکن ہم حافظ صاحب کون سا چوائس کرتے ہیں؟ ہم وہ حافظ چوائس کرتے ہیں کہ جس کی نال ہم سمجھ آ رہی ہوتی ہے، جس کی نال نہ سمجھ آ رہی، اور وہ اس وجہ سے جب وہ قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کو برکت نہیں ملتی۔ وہ تو رب نے فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ایسے بندے کے انتخاب کرنا چاہیے جو ٹھہر ٹھہر یہ پڑھے، اور ایک ایک لفظ سمجھ آئے آپ کو، کیا ایک ایک لفظ سمجھ آئے گا لوگوں کو، تاکہ یہ بات پہنچے گی تو قرآن کی برکت ملے گی۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ 3 لفظ، اب ایک لفظ سے ہمیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں، الف لام میم پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں ملے گی۔ جب ہم نیکی، مومن تو نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، جب اس کے دل میں یہ نیکی جائے گی، اس کا دل روشن ہوگا تو وہ نیکیوں کی طرف جائے گا۔ اور اگر وہ ایسے کسی معاذ اللہ ایسے کی طرف جائے گا کہ جو معاذ اللہ قرآن پاک کو تبدیل کر رہا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم جو ہے وہ چینج کر رہا ہے، تو اسی طرف جائے گا تو وہ ایسی بات ہے گناہ باری ہوگا۔ بیش حضرت گفتگو تو بہت لمبی ہے، ہم اس ٹاپک پہ کریں تو کافی دیر کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کے ساتھ نشست کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔